السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی خاص بات کرنے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں اسلامی کنٹینٹ بناتا ہوں، اسلامک ویڈیو بناتا ہوں، اور اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس سب میں حوالے رہتے ہیں، یعنی ریفرنسز رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں تو اس میں قرآن کریم کی صورت نمبر اور آیت نمبر آپ کو نیچے ڈسپلے ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یا اگر کسی حدیث کی بات کر رہا ہوں تو حدیث کا نام اور حدیث کا نمبر لکھا آئے گا۔ اور الحمدللہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی ایک بھی ایسی ویڈیو نہیں ہوگی جس میں نے ریفرنسز یعنی نیچے حوالے نہ دیے ہوں۔ مگر اس کے بعد بھی کچھ قابل احترام لوگ، ایسے لوگ جنہیں دنیا کی ہر چیز کی صلاحیت ہے، ہر کام وہ پرفیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ میری ویڈیو دیکھ کے اس پہ آڑے تڑے کمنٹس کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں جو بھی بات بول رہا ہوں وہ ریفرنسز کے ساتھ بول رہا ہوں، مگر وہ بنا چیک کیے میرے اوپر انگلی اٹھانے لگتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو مشرکوں کے اوپر تھی۔ اس میں مشرکوں کا عقیدہ بتایا گیا تھا اور قرآن اور حدیث کے حوالے دیے گئے تھے، مگر پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کیا برا لگا یا ان کا مشرکوں سے کیا رشتہ ہے، جو مشرکوں کی بات سن کر مجھے ہر طرح کے کمنٹس اور آڑی تڑی باتیں اور میرے اوپر الزام لگانے لگے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، کچھ سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد اس ویڈیو میں نے جو بھی بات بولی ہے میں قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں اس کو ایک ایک بات کلیئر کروں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مشرک اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن آخر کیا وجہ رہی کہ وہ کنفرم جہنمی ہو گئے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں 8 بتوں کا نام آتا ہے، اور جو یہ 5 نام سورہ نوح میں ہیں یہ کون تھے؟ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے نیک لوگ تھے۔ اب ان بتوں کو لے کے مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں، یعنی ہماری بات یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ زمین میں جانتا ہے نہ آسمانوں میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ کی خدائی میں ایسے چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، کہ اللہ نے تو ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ تمہارا کوئی سفارشی ہو سکتا ہے میرے یہاں، نہ ہی پچھلی کتابوں میں نہ ہی قرآن کریم میں۔ یعنی یہ اللہ کے نیک بندوں کو جن کا انتقال ہو چکا تھا ان کو یہ سمجھ کے پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، جو بھی ہم ان سے سفارش کریں گے یہ اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اس وجہ سے یہ رجسٹرڈ جہنمی ہو گئے۔ اب دیکھیے اس ویڈیو پہ کس کس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا گیا ہے کہ مشرک اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے، مشرک بھی بول رہے ہیں اور اللہ پر ایمان بھی بول رہے ہیں، پوری طرح کنفیوز ہیں یہ بھائی۔ تو میرے بھائی کنفیوز میں نہیں، کنفیوز آپ ہیں۔ تو میں نے اس ویڈیو میں جو بھی بات بولی ہے ایک ایک بات اور ایک ایک عقیدہ میں قرآن کریم سے کلیئر کرنے کو تیار ہوں، اور الحمدللہ جو آج میرے پاس ہے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر، وہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کنز ایمان، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے ترجمہ و تفسیر بتانے کے بعد کوئی بھی غلط فہمی آپ کے دل میں نہیں رہے گی، اور اگر آپ خود پڑھ لیتے جو میں نے ریفرنسز دیے تھے تو بہت اچھی بات رہتی، لیکن چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو آپ کا پہلا الزام یہ تھا کہ میں نے اس ویڈیو میں بولا ہے کہ مشرک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اور کن سے پوچھو یہ کس سے کہا جا رہا ہے، اس کی تفسیر بھی ہم کنز ایمان سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے مشرکوں سے، اور اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس اقرار کے باوجود بھی تم توحید سے پھرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مشرکوں سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ اس بات سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ مشرک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ بات ترجمہ و تفسیر سے کلیئر ہو چکی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں دوسری آیت، اور یہ ہے سورہ لقمان سورت نمبر 31 آیت نمبر 25۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے بنایا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ اس دوسری آیت سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ وہ یہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، اور اللہ نے یہ زمین اور آسمان بھی بنایا، وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے۔ یہاں مشرکوں کے غلط عقیدے کے بارے میں ایک اور یہاں بہت ہی اہم آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سورت نمبر 29 آیت نمبر 65۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، پھر جب وہ خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کی ہم تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں کنز ایمان سے۔ جہالت کے زمانے میں جب لوگ سمندری سفر کرتے تو بتوں کو اپنے ساتھ لے آیا کرتے تھے، اور جب ہوا مخالف چلتی تھی تو کشتی خطرے میں آ جاتی تھی تو وہ بتوں کو پانی میں پھینک کر یا رب پکارنے لگتے تھے، اور جب امر پانے کے بعد اسی شرک کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے جو مشرک لوگ تھے جب وہ کشتی پہ سفر کرتے تھے تو اگر طوفان آ جاتا تھا
تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کو تو پانی میں ڈال دیتے تھے اور صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے کہ اللہ ہمیں بچا لے، اور جب اللہ انہیں بچا لیتا تھا، انہیں جب کنارے پہ لے آتا تھا تو پھر سے وہ وہی شرک شروع کر دیتے تھے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب مشرک بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے صحیح مسلم کی حدیث سے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا مشرک کہا کرتے تھے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک، مگر وہ آگے کہتے تھے مگر ایک ہے شریک جو تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، وہ تمہارا مالک نہیں۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بس کرو، بربادی ہو۔ تو قرآن کریم میں ایسی کافی ساری آیتیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اگر میں یہاں ساری آیتیں بیان کرنے لگوں گا تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے کچھ آیتیں آپ کو بتا دی ہیں، واقعی میں ڈسپلے کر رہا ہوں، اور مہربانی کر کے آپ یہ آیتیں بھی پڑھ لینا تاکہ آپ کو 100% کنفرم ہو جائے۔ ویسے جہاں تک بتایا وہ کافی ہے، اور جو دوسرا الزام میرے اوپر لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پر غلط عقیدہ پیش کیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں، یعنی ہماری بات یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس بات کو بھی غلط بولا گیا ہے، اور یہ بات بھی میں قرآن کریم سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی سورت نمبر 10 یعنی سورہ یونس، اور آیت نمبر ہے یہ 18۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتے ہو جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مشرک لوگ کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں؟ اس بات سے بھی یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور جو بھی آیتیں یہ سب ڈسپلے بھی کی جا رہی ہیں اور سبھی کنز ایمان کی ہیں، کوئی دوسرا ہم نے ترجمہ نہیں اٹھایا ہے، ساری کنز ایمان کی ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے قرآن کریم کی سورت نمبر 39 آیت نمبر 3۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں خالص اللہ کی ہی بندگی ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور ولی یعنی سرپرست بنا لیے ہیں، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی سی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ تو یہی بات تو میں نے اس ویڈیو میں بولی تھی کہ جو مشرک ہیں وہ بدھوں کو اس لیے پوچھتے تھے کہ وہ انہیں اللہ سے نزدیک کر دیں، اور اس عقیدے کو غلط بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور جو تیسری بات میں نے اس ویڈیو میں بولی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں 8 بتوں کے نام آتے ہیں، 5 بتوں کے نام آتے ہیں سورہ نوح میں، اور باقی 3 بتوں کے نام آتے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں۔ اور جو سورہ نوح میں جو 5 بتوں کے نام آتے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے ٹائم کے نیک لوگ تھے۔ یہ بات میں نے اپنی مرضی سے نہیں بولی تھی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے 4920، اور یہاں پر ان 5 بتوں کا نام ہے اس حدیث کے اندر۔ اور ہمیں اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں وہ جہاں بیٹھیں ان کے بتوں کو قائم کر لیں، اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پہ رکھ لیں۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان کے بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی بھی پوجا شروع ہو گئی۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ وہ جو 5 بت تھے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے نیک لوگ تھے۔ اس کے بعد سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں جن بتوں کے نام آتے ہیں لات، منات اور عزا، اس میں سے جو بت تھا جس کا نام تھا لات، تو بخاری شریف کی حدیث ہے لات ایک شخص تھا، حاجیوں کو ستو گھولتا تھا، یعنی جو لوگ حاجی آتے تھے حج کرنے ان کو ستو گھول کے دیتا تھا، لیکن وہ بھی نیک انسان تھا، مگر بعد میں دھیرے دھیرے جہالت بڑھتی گئی، اور ان 3 بتوں کے نام لوگ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو الحمدللہ اس ویڈیو میں بات کلیئر ہو چکی ہے، جو بھی میں نے اس ویڈیو میں بات بولی تھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں رکھ کے اور حدیث رکھ کے کلیئر کر دیا ہے کہ جو بھی میں نے عقیدہ اس ویڈیو میں بتایا تھا وہ 100% قرآن کریم اور حدیث کا تھا، میں اپنی پرسنل بات کچھ بھی نہیں کہتا ہوں۔ اور جو اگلی بات میں نے اس ویڈیو میں بولی تھی وہ یہ بولی تھی کہ جو مشرک ہیں وہ کنفرم جہنمی ہو گئے ہیں، تو یہ بات بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں بولی تھی، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقین جانو جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اتنے سارے حوالے قرآن پاک اور حدیث سے دینے کے بعد مجھے ان کا کمنٹ پڑھ کر بہت ہی شرم آ رہی ہے، تو سوچئے کمنٹ کرنے والوں کو کتنی شرم آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس کمنٹ میں کیا لکھا ہے یہ دیکھیے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کہیں گئی یہ باتیں صحیح عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں وہی عقیدے بتائے تھے جو قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہیں مشرکوں کے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے جو عقیدے ہیں یعنی میرے جو عقیدے ہیں وہ صحیح عقیدے کے خلاف ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا سپورٹ کر رہا ہے جو مشرکوں کے عقیدے تھے، ورنہ نہ تو میں نے، انہوں نے جو بھی میرے اوپر الزام لگائے، نہ تو میں نے اس ویڈیو میں کہیں بھی مسلمانوں کا نام لیا، نہ ہی کافروں کا نام لیا، نہ ہی منافقوں کا نام لیا جو میں ان کو کچھ کلیئر کرتا یا ان کی ڈیفینیشن بتاتا۔ میں نے یہاں صرف مشرکوں کے بارے میں بولا ہے، اس کے علاوہ کچھ بولا نہیں ہے۔ تو بھائی میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو فرض تھا ایک حق بات بتانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، آپ اللہ سے معافی مانگیں کہ جس طرح کے عقیدوں کو اللہ نے قرآن میں غلط بولا، آپ نے اس عقیدوں کو سپورٹ کیا ہے، اور آپ ان لوگوں سے معافی مانگیں کیونکہ آپ نے جو کمنٹ جو ہے پبلکلی کیا ہے، تو آپ ان لوگوں سے معافی مانگیں، آپ جن لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں کمنٹ کر کے، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک اور حدیث کے عقیدے صحیح نہیں ہیں، جو ہم نے خود سے عقیدے گڑھ لیے ہیں وہی صحیح ہیں۔ اور ایک الزام میرے اوپر اور لگایا گیا، وہ یہ تھا کہ میں یوٹیوب پہ اس لیے ویڈیو ڈالتا ہوں تاکہ میں اس سے پیسے کما سکوں۔ تو یہ بات میرا اللہ جانتا ہے کہ اگر میں دین کا کام کرنے کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال رہا ہوں تو میں اپنی ذات کے اوپر 1 روپیہ بھی حرام سمجھتا ہوں یوٹیوب کا۔ وہ اس لیے کیونکہ میں نے یہ چینل اس لیے بنایا ہے کہ میں قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لوگوں کو بتاؤں، وہ لوگوں تک پہنچے۔ اور سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پالیسی ہے اس میں بیچ میں ایڈورٹائز آتے ہیں، اور جب میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یا تفسیر پڑھ رہا ہوں تو اس کے بیچ میں بار اس طرح کے ایڈ آئیں گے، کبھی شراب کا ایڈ آئے گا، کبھی جوئے سٹے والی جو اپلیکیشن ہے اس کا ایڈ آئے گا، اور کبھی بے حیائی والی چیزوں کے ایڈ آئیں گے۔ تو میں اس کو بالکل بھی صحیح نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے یوٹیوب کا چینل پیسے کمانے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہاں اگر میں یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتا ہوں تو میرے اور بھی چینل ہیں الحمدللہ، اس پہ بھی اچھے خاصے سبسکرائبر ہیں۔ تو اگر میں یوٹیوب سے پیسے کماؤں گا تو میں وہاں سے کماؤں گا، میں دین کا کام کر کے کیوں کماؤں گا؟ کیونکہ دین کا کام کر کے پیسے لینے کا حق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنا پورا بچپنا قرآن کریم کو حفظ کرنے میں، یعنی حافظوں نے، قاریوں نے، عالموں نے جو بھی دین کی محنت کری ہے، تو ان کا حق ہے پیسے کمانے کا۔ میرا پیسہ کمانے کا یوٹیوب سے کوئی بھی حق نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ چینل کبھی بھی زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں جب تک تو یہ یوٹیوب کا چینل مونیٹائزیشن نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ الزام لگانے سے پہلے ایک بار آپ شاید پرسنل پوچھ لیتے، اور میری کبھی بھی ایسی سوچ نہیں رہی ہے کہ میرے ویڈیو پہ ملینز ویوز آ جائیں، اور نہ ہی میں کبھی ایسا سوچتا ہوں۔ میں تو صرف یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو 10 لوگ بھی دیکھ لیں، اور ان 10 لوگوں میں اگر 8 لوگ میری ویڈیو اگنور بھی کر دیں یا مجھے گالی دیں یا مجھے برا سمجھیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس میں سے صرف 2 لوگ بھی قرآن کریم اور حدیث کی بات سن کر اس پہ عمل کریں تو وہ میرے لیے کافی ہے، اور میرے لیے بہت ہے وہ، کیونکہ اور میں نے جو بھی اس ویڈیو کا رپلائی کرا ہے، آپ یہ نہ سوچا کہ مجھے میرا ایگو ہرٹ ہو گیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں دین میں تو ایک دم زیرو ہوں، اور میں جو بھی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں وہ علماء کی بات رکھتا ہوں۔ اگر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو علماء کا پڑھ رہا ہوں، جیسے ابھی میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا، اور تفسیر پڑھ رہا ہوں تو علماء کی پڑھ رہا ہوں، بات سب علماء کی پڑھ رہا ہوں، اور حدیث بھی پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی جو ترجمہ کرا ہے وہ بھی علماء نے کرا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔